السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. ابھی اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں عمیر بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی عمیر صاحب, بڑی خوشی ہوئی کہ آپ اتنے دور شہر سے, ہمیں لگتا ہے کہ ہم کبھی آئے نہیں ملتان, تو شاید پاکستان کا حصہ ہی نہیں. بالکل آئے, موسٹ ویلکم. آف کورس, میں ابھی پچھلے ہفتے ہی آیا ہوا تھا, مذاق کر رہا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. بالکل. کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ حکیم صاحب سے؟ سوال سب سے پہلے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ زید صاحب ایک تو بہت زبردست کام کر رہے ہیں, ہماری ینگ جنریشن کو جو میسج دے رہے ہیں یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اور دوسری بات جو میرا کوشچن ہے, 70s کے اندر جب ایجپشین آرمی نے بارلیو لائن توڑی اور اسرائیل کے اندر گھس کے چلے گئے کافی آگے تک سینائی ڈیزرٹ کے اندر, تو اس بارلیو لائن کو کہا جاتا تھا کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. کیا یہ ان کی اپنی ملٹری اسٹریٹجی تھی یا وہ اللہ سے زیادہ رسالت کے اوپر چلے گئے تھے, یا ان دنوں ان لوگوں نے, مطلب اس بارے میں زید صاحب کیا کہنا پسند کریں گے کہ کیا وہ ان کی ملٹری اسٹریٹجی تھی یا وہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہو گئے تھے اس جنگ سے جو ان کو پہلے دھچکا لگ چکا تھا؟ تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ کا سر. اس کا ایک چھوٹا سا, دیکھیے وہ ہمارے ٹاپک سے بے شک ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن بات ریلیونٹ اس طرح بن جاتی ہے کہ دیکھیے مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب مخلوق بنایا ہے. ہمیں جب چوٹ پڑتی ہے تو ہماری عزت نفس اور غیرت جب مجروح ہوتی ہے, دین وی فائٹ لائک ٹائگرس. یہ ہماری پوری فطرت ہے, پاکستانی قوم کا بھی یہی حال ہے. When we are falling off the cliff, then you find us holding with our claws and then coming back and fighting like tigers. So آج کے دشمن حیران ہو جاتا ہے کہ یار we had written them off and suddenly they sprung back. چاہے وہ ہمارا کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتنا ہو یا ہماری قوم میں چیلنجز اور کرائسس ہو, ہر کرائسس میں یہ قوم نکل کے سامنے آتی ہے. مسلمان ملت کے ساتھ یہ ہے, مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. یہ بات اقبال اس وقت بھی کہتے تھے. ایجپشنز کو جب 67 میں مار پڑی اور اس طرح مار پڑی کہ بیچاری رول گئے, تباہ برباد ہو گئے. ایک ایجپشن ایئر کرافٹ ہوا میں نہیں اٹھ سکا اور اسرائیلیوں نے زمین پہ پوری ایجپشن, سیرین اور جارڈینین, 3 مسلمان ملکوں کی ایئر فورس زمین پہ تباہ کر دی. اور اس کے بعد پھر پاکستانی پائلٹس یہاں سے گئے, کیونکہ ان کے تو پائلٹ سب ختم ہو گئے تھے. پاکستانی پائلٹس یہاں سے گئے اور پھر انہوں نے جا کے اسرائیلیوں کا مقابلہ کیا. وی شاٹ ڈاؤن سو مینی اسرائیلیز. اسرائیلی شرم کے بارے بولتے نہیں ہیں. پاکستانی آر دی اونلی مسلم ایئر فورس وچ ہیو شاٹ ڈاؤن اسرائیلی ایئر کرافٹ ان ایئر ٹو ایئر کمبیٹ. تو 74 میں جو ان کی لڑائی ہوئی ہے اس کے اندر اسرائیلیز ور اوور کانفیڈنٹ کہ جی ہم نے اتنا مارا ہے ان کو کہ 2-4 سال کے اندر, پلس دے ہیڈ نیوکلیئر بامز آلسو اینڈ دے ور اوور کانفیڈنٹ. یہاں پر اللہ نے بڑی مدد کی. مصریوں نے بڑی غیرت اور دلیری کا مظاہرہ کیا تھا, جس طرح انہوں نے کنال کراسنگ کی, ایک بڑی دیوار بنائی ہوئی تھی, انہوں نے اس دیوار کو بریچ کیا. بریچ کر کے انہوں نے سینائی ڈیزرٹ میں پورا آرمڈ ڈویژن ایجپشنز کا داخل ہوا. اسرائیل کی ریاست کا وجود خطرے میں پڑ گیا تھا. یعنی اگر ہم تھوڑا سا انیشیٹو کو ایجپشنز اور پش کرتے تو اسرائیل کوڈ ہیو بین انہیلیٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم. پھر وہ امریکہ انگلینڈ بچانے کے لیے اس کو آ گئے بڑا. تو مگر سبق ہم کو یہ ملا کہ اسرائیل بھی کوئی انوینسیبل نہیں ہے, اس بات کے باوجود کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ خدا نہیں ہے نعوذ باللہ. یہ اپنی چالیں چلتے ہیں اور اللہ کی اپنی اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی ہے. ان کے پاس 250 کے قریب تو نیوکلیئر بامز ہیں, لیکن استعمال بھی کریں گے تو کہاں کریں گے, خود بھی تباہ ہوں گے نا, کیونکہ وہ ریجن اتنا نزدیک ہے. ہمیں تو مار سکتے ہیں نا, لیکن ہم بھی ان کو مار سکتے ہیں. تو اور اسی وجہ سے وہ ڈرتے بھی ہیں, اسی وجہ سے وہ پاکستان کے خلاف زیادہ آتے ہیں. تو اینڈ دیٹ از ون, ان فیکٹ دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ اسرائیل ہمیں زیادہ بڑا دشمن تصور کرتا ہے عربوں کے مقابلے میں. اٹ از بیکاز آف دا پوٹینشیل دیٹ وی پاکستانیز ہیو. ہم جس فیلڈ میں ہاتھ ڈالتے ہیں اللہ کے فضل سے اس کے عروج پہ پہنچتے ہیں. اربوں کے تو ہاتھ جس کو کہنا باندھ چکے ہیں نا, وہ تو جب سے یہ جو ہاؤس آف ساؤتھ کو بٹھایا لا کے اس کے بعد سارے مسلمانوں کے ہاتھ باندھ دیے. یعنی تمام عرب حکومتوں کا حال یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کی عزت اور غیرت اور حمیت کا دفاع تو کر ہی نہیں سکتے. سودا کر چکے نا ہمارا, ان کے ٹریلینز آف ڈالر بیٹھے ہوئے ان کے روتھ چائلڈ بینک میں, انہوں نے کیسے ان کے خلاف بولنا ہے, ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے. یہ جو معاملہ اگین ہم آتے ہیں کمنگ بیک ٹو آر اقبال کے پاکستان کی طرف, کہ اقبال جو چیز ڈیفائن کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھیے رسالت سے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے رول, اس رسالت کی ڈیوٹی اور اس مشن کو اگر تم نے اڈاپٹ نہیں کیا, اگر تم نے اس کو نہیں سمجھا, تو تم ایک ملت کے طور پر جمع نہیں ہو سکو گے. یاد رکھیے پاکستان میں اگر کوئی ایک وجود پوری پاکستانی قوم کو اکٹھا کر سکتا ہے تو وہ اللہ کے رسول کی ذات مبارک ہے. ہم نے بلوچستان لبریشن آرمی کے سیپریٹسٹ ایلیمنٹ سے بات کی, وہ جو پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں, پاکستان کا نام نہیں سننا چاہتے. جب ہم نے ان سے اللہ کے رسول کی بات کی کہ اللہ کے رسول نے اس عصبیت کو, اس تعصب کو, اس قومیت اور لسانیت کو حرام قرار دیا ہے, تو وہ بھی نرم پڑ گئے, وہ بھی سافٹ ہو گئے. جب ہم نے پاکستان توڑنے والے پشتون سب نیشنلسٹ سے بات کی جو پختونستان کے نعرے مارتے تھے, جب ہم نے ان سے اللہ کے رسول کی بات کی, وہاں وہ بھی دھیمے پڑ گئے. دیکھیے یہ ایک ایلیمنٹ ہے کہ اللہ کے رسول کا ادب سب کرتے ہیں, چاہے آپس میں اختلافات ہوں یا نہ ہوں. اس لیے رسالت پہ ایمفسائز کرنا بہت ضروری ہے. اقبال یہاں پہ یہی بات ایمفسائز کرتے ہیں, بڑا حیرت انگیز ایمفسائز کرتے ہیں. کہتے ہیں
کہ اگر مسلمان تم میرے الفاظ پر غور کرو اور حضرت ابوبکر صدیق کی نگاہ سے دنیا کو دیکھو، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے رازدار، غار سے لے کر آخر تک 7 خلیفہ اول خلیفۃ الرسول، ان کے اس سے دیکھو تو فرماتے ہیں تو حضور اکرم تمہارے قلب اور جگر کی طاقت بن جائیں گے. اور ایک بڑا حیرت انگیز جملہ اقبال یہاں پہ کہتے ہیں جو لوگوں کو اعتراض بھی ہوگا اس کے اوپر، لیکن اس کو ہم ایکسپلین کریں گے. اقبال کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول نبی کریم تم اللہ سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے کرو گے. یعنی یہ بات لوگوں کو بڑی عجیب و غریب لگے گی کہ اللہ سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے کیسے کی جا سکتی ہے. لیکن وہ اقبال کہہ رہے ہیں میرے باتوں پہ غور کرو، سمجھنے کی کوشش کرو. قرآن میں ایک آیت ہے الذین آمنوا وشد حب للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نظر کسی کو نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کو محسوس کیا جا سکتا ہے، وہ ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے. انسانوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانا ہے اس کی نشانیوں کو دیکھ کے، بالکل، لیکن اللہ کے رسول کو تو دیکھ کے مانا ہے. اور اسی لیے حضور سے جو تعلق بنتا ہے، جو شدید محبت حضور سے ہوتی ہے، اس کا جو اللہ سے محبت کا اظہار حضور سے محبت ہے. حضور کی ایک حدیث شریف ہے جس میں ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات یعنی اللہ کے رسول کی ذات تمہارے جان، مال، عزت، آبرو، مال و دولت سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. یعنی صحابہ کرام جس طرح حضور پر جان نچھاور کرتے ہیں، ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق یہ ہے کہ حضور کے پسینے مبارک سے خوشبو بناتے ہیں. یہ تعلق کہ اپنے بیوی، بچے، جان، مال سب قربان کرتے ہیں. ایسی دیوانگی اور جنون کی محبت جو اللہ کے رسول سے بے اختیار ہوتی ہے ان کو. حضور نے فرمایا قرآن کی آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو فاتبعونی، مجھ سے پیار کر لو، اللہ تم سے پیار کر لے گا. اللہ سے کوئی ڈائریکٹ تعلق بھی نہیں، اللہ سے کوئی ڈائریکٹ پیار نہیں ہے. پیار اور اتباع کہتے ہی اس کی اطاعت کرنے کو ہے، فالو کرنے کو ہے جس میں شدید محبت شامل ہو، جنون اور دیوانگی کی حد تک محبت شامل ہو. تو اقبال یہی فرما رہے ہیں کہ تمہاری زندگی میں سب کچھ تم نے جو قربان کرنا ہے اصل میں تم نے اللہ کے رسول پہ قربان کرنا ہے. جو صحابہ کرام کا بڑا خوبصورت گریٹنگز تھی، اللہ کے رسول کو ملتے تھے، فرماتے تھے فداک امی و ابی یا رسول اللہ، آپ پہ میرے ماں باپ قربان یا سیدی یا رسول اللہ. تو دیکھو اس امت کے ساتھ بھی جب خانہ کعبہ کے پاس آپ جاتے ہو نا تو وہاں اللہ کا جلال نظر آتا ہے، لیکن جب آپ مسجد نبوی جاتے ہو وہاں اللہ کا جمال ہے. اٹس دی بیوٹی آف اٹ. اور یہ جب تک دونوں کے احتیاط ساتھ ساتھ نہ چلیں، جب تک لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نہ ہو، جب تک مکہ نہ ہو، جب تک مدینہ اس کے ساتھ نہ ہو، اس وقت تک تمہارا حج بھی مکمل نہیں ہو رہا ہوتا. فقہ اور فتوے کی زبان میں شاید حج پورا ہو جائے، لیکن عشق اور جنون اور محبت اور پیار کی زبان میں حج کے آداب اصل چیز تو لو ہے نا، کہ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے صرف قانون فالو نہیں کرنا، ورنہ کتاب آسمان سے آ جاتی ہے، ہم کتاب کو فالو کر لیتے. جب تک اللہ کے رسول کی ذات مبارک، ان کی سنت، ان سے محبت، ان سے عشق، ان پہ تعلق، ان پہ قربان ہونا. اور یہ ایمفسس اقبال کہتے ہیں کہ دیکھو اس بات کو ریئلائز کرو کہ اگر تم نے رسالت کے اس تصور کو بلڈ نہیں کیا تو اس کے بعد تمہارا دین کچھ بھی نہیں ہے. کہا کہ حضور کی کتاب مومن کے قلب کے لیے قوت ہے اور حضور کی حکمت تمہاری شہرت کی حیثیت رکھتی ہے. حضور کے جو ایٹریبیوٹس ہیں قرآن بتاتا ہے کہ آپ آیتوں کی تلاوت فرما رہے ہیں، آپ قرآن پاک آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ حکمت سکھا رہے ہیں، وزڈم سکھا رہے ہیں دنیا میں آپریٹ کرنے کے لیے کہ کیا وزڈم استعمال کرنی ہے جیو پالیٹکس کو ڈیفائن کرنے کے لیے، کیسے سویلائزیشن تیار کرنی ہے، کیسے معاشرے بنانے ہیں، کیسے وارز لڑنی، کیسے جنگیں لڑنی ہے، کیسے انسان سازی کرنی ہے، کیسے اچھا انسان بننا ہے، کیسے قانون سازی کرنی ہے، کیسے قوموں کو رائز کرنا ہے. یہ سب کچھ آپ کو رسول اللہ کی سنت میں ملے گا. یو ول بی امیزڈ علی کہ حضور کی سنت میں اتنی وزڈم ہے. میسولینی نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ آپ مجھے ایڈوائز کریں کہ میں اٹلی کو ریبلڈ کیسے کروں. 1932 میں میسولینی واز دی ڈکٹیٹر، بڑا طاقتور آدمی تھا. اقبال نے اس کو نصیحت پتہ ہے کیا کی؟ مسلمان ہو. اقبال نے اس سے کہا کہ تم اپنے شہروں کو زیادہ بڑا مت ہونے دو. تو میسولینی حیران ہو گیا، کیوں؟ آج کے زمانے میں کانسیپٹ ہے بڑے بڑے شہر آباد کرو. تو اقبال نے اس سے کہا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہروں کو بڑا مت ہونے دو، جب شہر زیادہ بڑے ہو جائیں تو نئے شہر آباد کر لو. اس سے جو میگا میٹروپولس کی مصیبتیں ہیں جو آج ہمیں نظر آ رہی ہیں، بڑے بڑے میگا سٹیز بنا دی ہیں جن میں نہ پانی کا مسئلہ حل ہوتا ہے، نہ بجلی کا، نہ گیس کا، سلمز ہیں، آبادیاں اس کے، کرائم بڑھ جاتے ہیں، جرم بڑھ جاتے ہیں، انسان کو جانتا نہیں ہے، لوگوں میں فرکشن بڑھ جاتی ہے. یہ سارے فساد ہوتے ہیں میگا سٹیز کی وجہ سے. انسان نے اپنی تاریخ میں کبھی اتنے میگا سٹیز نہیں بنائے جتنے آج بنائے. ہر انسان شہروں کی طرف بھاگ رہا ہے زمینیں چھوڑ چھوڑ کے، جس کی وجہ یہ وزڈم، حتیٰ کہ یہ تک حضور نے بتایا کہ جب تم سڑکیں بناؤ تو اتنی چوڑی کرو کہ 2 اونٹ گزر سکیں، یعنی ڈبل روڈز بناؤ. ٹریفک کے رولز بھی حضور نے اپنی سنت میں احکامات دیے ہوئے. اسی لیے اقبال کا ایمفسس ہے کہ وداؤٹ سنت یو کی ناٹ انڈرسٹینڈ دی وزڈم آف